الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ابرہہ اشرم جو یمن کا بادشاہ ہے، وہ چلا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے، سماعت فرمائیں۔ سردار عبدالمطلب اور ابرہہ اشرم کی گفتگو۔ سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد میں ٹھہرایا۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے، پکڑ کر اونٹ عبدالمطلب کے لے گئے سارے۔ ہوئے تیار عبدالمطلب بھی یہ خبر سن کر، تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر۔ وہاں پہنچے تو ان کو ابرہہ نے دور سے دیکھا کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا۔ نشان چہرے سے ظاہر ہیں بزرگی کے، امارت کے، شرافت کے، نجابت کے، تقدس کے، طہارت کے۔ وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا۔ کہا فرمائیے کیا نام ہے، کیا کام ہے صاحب، بیاں کیجئے یہاں آنے کا اپنے مقصد و مطلب۔ کہا اہل عرب کہتے ہیں عبدالمطلب مجھ کو، نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو۔ ہکا لائے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر، میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر۔ سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہہ بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا۔ یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو، تمہارے جد و امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے، خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے۔ یہ طعنہ سن کے عبدالمطلب بولے متانت سے کہ ناواقف ہو تم قوم عرب کے کیش و ملت سے۔ صداقت ہے یہی میں اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرہہ چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبدالمطلب چپ چاپ گھر آئے۔ اصحاب فیل کے حملے کی صبح
یہاں پہ دعا مانگی ہے حضرت عبد المطلب نے حضرت آمینہ کو پاس بٹھلا کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو پاس بٹھایا اور پھر دعا مانگی۔ بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے، ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر۔ یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک۔ بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ دعائیں مانگ کر اٹھے فرازے کو پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے۔ غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے، فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے۔ چڑھی جاتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کے صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے۔ سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاؤنی چھائی۔ ہنسا شیطان کے بر آنے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر۔ قطاریں ہاتھیوں کی پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں، اور بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھیں۔ کہیں آکس کہیں تیغے کہیں برچھے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے۔ حرم کی حد میں یوں جب چیر دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا۔ اب ہاتھی جو ہے وہ سجدے میں گرے ہیں۔ اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے۔ مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا عجب جلوہ نظر آیا۔ حرم کی حد میں آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی، پے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی۔ گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزارہ کس پڑے سر پر مگر یہ سر نہیں اٹھا۔ یکایک ابرہہ نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب، حرم کی سرزمین پر بڑھنے والی موج کی جانب۔ نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب، بروئے کعبہ سجدہ کر رہے ہیں جھک گئے ہیں سب۔ تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پیش و پس، مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر پے بپے آنکس۔ پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم بخت چلایا
کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے فوجیں، بہا دیں آج کعبے کو اٹھی لہریں چڑھی موجیں۔ یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک بدلی سی، فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی۔ بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے، وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئی چڑیاں، خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئی چڑیاں۔ یہ ننھی منھی چڑیاں تھیں، ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا۔ نہ کی جب ابرہہ نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ، ابابیلوں نے آ کر کی یکایک نصرت کعبہ۔ بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح سے چھد گئی یہ فوج بد اختر۔ وہ ظالم ابرہہ اور اس کے ساتھی ایک ساعت میں پڑے تھے سب کے سب دھن کی ہوئی روئی کی صورت میں۔ وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور وہ ان کے ہانکنے والے، خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے۔ یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے، چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے۔ وہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی، وہ جس کے نام سے نادیدہ و تائید خدا مانگی۔ وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا، وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا۔ جہاں کے واسطے امن و خوشی کے دور باقی تھے، وہ دن آنے کو تھا بس 2 مہینے اور باقی تھے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں ابھی 2 مہینے اور باقی تھے، دنیا میں تشریف لانے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست معجزہ دکھایا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو قرآن کریم کے اندر صورت ہے، اس کو پڑھیں اور دیکھیں۔ جو آسمان سے جو پتھر برسائے ہیں، کنکر برسائے ہیں ابابیلوں نے، وہ اتنے زبردست تھے کہ جس جگہ پڑھتے تھے اس جگہ کا گوشت گل کے زمین پر گر جاتا تھا۔ تفسیروں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے غصے سے امان میں رکھے پوری امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو۔